العالمین۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام استقبال رمضان ہم نے ہماری اپنی یاد دہانی کے لیے اساتذہ کو ہم نے جمع کیا ہے۔ آج کے اس جلسے کے صدر محترم محمد نظام الدین صاحب سابقہ آئٹا ریاستی صدر ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی محترم DDPI صاحب آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی گناہوں مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے اس دعوت نامے پر آپ نے یہاں تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی محترم محمد معظم صاحب اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل ممبر آئٹا، وہ ہیڈ ماسٹر سلطان میموریل اسکول، میں آپ کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی اردو ECO سید خورشید احمد قادری صاحب کا بھی میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی محترمہ اہلیہ DDPI صاحب کا بھی میں آج اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی محترمہ بلقیس ٹیچر صاحبہ آئٹا کے سیاق ممبر ہیں، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے دوست حرکیاتی تنظیم کے ذمہ دار کروٹا کے مرزا انصار بیگ صاحب کا بھی میں جو ریاستی نائب صدر ہیں ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی مدرسے اسکول کے حاضہ عالمین کے ہیڈ ماسٹر محمد مکرم صاحب کا بھی میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور یہاں آئے ہوئے تمام ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ مسٹرز اور تمام اساتذہ کا آج کے اس جلسے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم ہر سال رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ایک میسیج دے کے جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو تمہاری تربیت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف یہی قرآن مجید کو پیش کر کے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ میں مختصر بات کہتے ہوئے میری بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہی وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے 12 مرتبہ پڑھا ہے کہ آپ اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو جب یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر وہاں جو آیات سورہ طٰہٰ کی پڑھتے ہیں تو وہ آیات کی ہی یاد دلاتی ہیں کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ محترم حضرات، میں اور آپ ایک بہترین پیشے سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاتھ میں پوری ملت ہے، پوری قوم ہے، یہ نونہال ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کرنا ہمیں بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے ذریعے سے ہم ان بچوں کو یاد دلائیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے اخلاق کیسے ہونی چاہیے۔ یہ معلم اپنے ہاتھ میں تمام بچوں کو لے کر ایک صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ آئٹا یہی میسیج دیتی ہے کہ آئیے ہم سب مل کر ہمارے اپنے قوم کے بچوں کے بارے میں فکر کریں، اور ہم ان سب کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ہم ان سب کے ساتھ ہیں جو تنظیمیں اصلاح کے لیے، اساتذہ کے مسائل کے لیے نکلتی ہیں۔ ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو یا مختلف پلیٹ فارم سے ہوں تو بھی ہمارے اپنے مسائل کو مل کر ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اور ایک بات یہ بتاتے ہوئے چلوں کہ میں اکثر و بیشتر میری اپنی سروس میں دیکھا ہے کہ ہم بعض ٹیچر کرتے ہیں ایسا، سبھی ٹیچر ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس ذہن سے کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی کلاس میں تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کی جو ڈیوٹی ہے، یہ
سب سے پہلے اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اس بچے کو آپ کا جو وقت ہے جس کے لیے آپ کو متعین کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ ہم ہمارے دوسرے اوقات میں ہم اس کے لیے تلاوت کریں، قرآن مجید پر غور کریں، قرآن پہ غور و خوض کریں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آج دنیا کے اندر جو قرآن پہ غور کرتے ہیں ان کی زندگیاں کس طرح پلٹتی ہیں اور ایک خدا کی طرف اپنی بندگی کے لیے لپک جاتی ہیں۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ تمام کا اور ایک مرتبہ استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بہترین معلم بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا کے اندر روشنی پھیلائی، آج یہ بہترین موقع ہے۔ آج ہم یہاں ہیں تو کل ہماری اس زمین پہ رہیں گے یا زمین کے اندر رہیں گے، لیکن ہماری زندگی کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم ایک اچھے بہترین معلم بنے اور ہماری اپنی آخرت کو کامیاب کرنے والے بنے، تاکہ ہم کل اللہ کے سامنے جب جواب دہ ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ہماری نیکیاں اس کے سامنے ہم پیش کرنے کے قابل بنے۔ اور میں آج یہاں آئے ہوئے ان اساتذہ کو بھی، جب میں 2003 میں مجھے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا تھا تو میں اس وقت کے میرے مقامی سے جب ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی کہ عارف صاحب، آپ نے یہاں ایوارڈ لیا ہے لیکن آپ کی سروس میں ایسا کام کرے کہ اللہ آپ کو آخرت میں ایوارڈ دے۔ یہ میرے بات اپنے ذہن میں بات رہی اور الحمدللہ ہم مسلسل کام کرتے ہوئے ہماری اپنی سروس کو ختم کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں سبھی اساتذہ سے اپیل کرتا ہوں کہ بچوں کو سب سے پہلے بہترین اخلاق سکھائیں، آپ کے اسباق کے ذریعے سے قرآن کے واقعات کو بتائیں، آپ کے اسباق کے ذریعے سے والدین کی خدمت کرنے والے بنائیں، تاکہ کل بچہ آپ کو یاد کرے کہ میرے فلاں ٹیچر فلاں سر نے مجھے یہ تعلیم دی تھی، میں آج اس طرح سے اس مقام پر ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس کو ہم اپنے زندگی کا قیمتی لمحہ سمجھ کے اس کے لیے ہم صحیح کام کرنے والے بنے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائیں اور جب تک زندہ رکھے ہمیں اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے والا بنائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ مگر سب سے پہلا جو کام ہے وہ فرض منصبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو فرض کے لیے جو منتخب کیا ہے ہم اس کو کریں، بجائے ہم بچوں کو تعلیم تدریس کی طرف دینے بجائے اپنی قرآن خوانی میں اپنی عبادت میں گزارنے کے بجائے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر پہلے اپنے جو فرض ہے، ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے فرض مقرر کیا ہے، ہماری قوم کے طلبہ و طالبات کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ وہی بہت بڑی جو ہے ثواب کا کام ہے، نیک کام ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے مہینے، اس مہینے میں آپ جو بھی کام کریں گے اس کا ہم اجر 70 گنا دیں گے۔ تو دوسرے معنی میں یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کر لیں کہ یہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اس خزانے کو زیادہ سے زیادہ لوٹ سکے، زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ نیکیوں کا خزانہ ہے، ہمارا نیک عمل کا خزانہ ہے، برائیوں سے پرہیز ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ تو ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے ہوئے، نیک سے نیک کام کرتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں۔ الحمدللہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے یا ہمارے تمام مساجد رمضان کے مہینے میں اپنی کم دامنی کا شکوہ کرتے ہیں، یعنی پورے مساجد کم بعض وقت تو بعض مساجد میں 2 وقت جماعت ادا کرنا پڑتی ہے۔ جب جیسے ہی یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو ہماری وہی حالت، ایک صف میں 5 لوگ 6 لوگ رہتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ جو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہے ہم کو سالانہ ٹریننگ ہے۔ 1 سال ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس بتانے کے لیے جو ہے سو ہم کو 1 مہینہ دیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر باضابطہ ٹرین ہوتے ہیں۔ ٹرین ہونے کے بعد وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کو ہم اپنے 11 مہینے کی زندگی میں ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اب آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کوئی آدمی کر رہا ہے، ارے نہیں میں روزے میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو ڈر خوف صرف رمضان کی حد تک ہے، وہ انسان اپنی پوری زندگی میں لایا کرنا، جب بھی وہ غلط کام کی طرف جاتا ہے تو اس کو ایک ڈر رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا رمضان میں ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کرنا، میں روزے میں ہوں، کوئی آدمی سامنے والا غصہ نہیں کرا، وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ میں غصے میں ہوں، میں اپنے آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ تو یہ جو برداشت کی طاقت ہے صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، یہ اپنی عملی زندگی لا کر اپنے طور پر یہ اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں، اسلام کے جو تعلیمات ہے اس طرف جانا چاہیے۔ تو اس موقع پر میں آیتا کو ایک اور مرتبہ مبارکباد دیتے ہوئے 2 کلمات کہنے کا مجھے جو موقع دیا گیا،
शुक्रिया अदा करते हुए जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। मैं उर्दू मजलिस में ठहरता हूँ, मुझे वोकैबुलरी की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, जिस अंदाज में आप लोगों से बात कर सकूं। कन्नड़ा मेरा फेवरेट लैंग्वेज है, क्योंकि मैं कन्नड़ा एमए पढ़ा हूँ, इसलिए कन्नड़ा मुझे बहुत यानी कि क्या है वेरी क्या ಕಮ್ಯಾಂಡಬಲ್ है मुझे उस पर। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಐಟಾದಿಂದ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ। ಐಟಾದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಇಸ್ತಕ್ಬಾಲೆ ರಂಜಾನ್। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ। ನಾನು मैं हासन में था, हासन में जी जी बीच बीच में उर्दू बोल लेता हूँ, ठीक है। मैं हासन में था, वहां से भी मुझे जमात से ऐसा तो वाबस्तगी है। मंसूरा के हर प्रोग्राम में मैं जाता था। मंसूरा के एजुकेशन कमेटी में वन ऑफ द मेंबर था मैं, वहां पर एडवाइजरी बोर्ड में था मैं। सो इस तरह जमात इस्लामी के हर प्रोग्राम के यानी कि रबाब ये है, मुझे टच है। इवन मैं आइटा में भी था थोड़ा दिन, मैं भी जब टीचर था हाई स्कूल का, जब आइटा यानी कि आप जो बोल रहे हैं अभी आइडियल टीचर्स, उस वक्त उसका नाम था इस्लामिक टीचर। जब मैं था उसमें मेरे साथ सदरुल्लाह खान साहब और दीगर लोग मेरे साथ काम किए थे। ये अभी आरिफ साहब अपने इफ्तिताई कलिमात में बहुत बढ़िया बात बताया आपके सामने कि हम टीचर्स क्या है, हमारे जो जिम्मेदार के समझ के काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोले, सही बात है। इस दुनिया में टीचर इज द ओनली प्रोफेशन हु इज वर्किंग विद थ्री एस्पेक्ट्स। एक माइंड है, एक बॉडी है, एक सोल है। एक तीन के कंसर्न काम करने वाला एक ही बंदा है, वो टीचर है। दूसरा कोई तो अगर कोई स्वामी है या कोई मठ का स्वामी है, he will talk about only soul, वो ऐसा माइंड के बारे में कुछ नहीं बात करेगा। अगर कोई जिम जाने वाला है तो वो सिर्फ बॉडी के बारे में ही बात करेगा। और कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो खाली आपके माइंड के लिए ही बात करेगा। लेकिन इन तीनों को मिला के बात करने वाला ओनली वन टीचर। सो टीचर का प्रोफेशन बहुत नोबेल है, हम उस नोबेल प्रोफेशन का इज्जत करना चाहिए और उसका काबिल बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। When I say I am a soldier, I should look like a soldier। जो सोल्जर टाइप लगता है उसको बोलने का ये बनता है, यानी कि हाँ ठीक है आप सोल्जर लग रहे हैं देखने के। जो बंदा सोल्जर टाइप नहीं लगता है लेकिन वो कहता है कि मैं सोल्जर है, देखने वाले कहेंगे आप सोल्जर कैसे होंगे, आप ऐसे फूके के गिरे जैसे हैं, आप कैसे सोल्जर होंगे, इस अंदाज में बोलेंगे। सो रमजान का बहुत बेहतरीन एम एंड ऑब्जेक्शन एम क्या है कि बिकम तकवा, हमारे पास तकवा हो। वो जब कुरान पढ़ाई गई वही सूरत से स्टार्ट करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी कि तत्तक़ून द तकवा, वो तकवा आपके लिए आप में पैदा हो, वो है मकसद रमजान के रोजे का। उस सियाम मीन्स टू स्टॉप, टू फोर्सिबली स्टॉप द थिंग्स करो। सो उस अंदाज में हमारी तैयारी होना चाहिए। वी आर दी ओनली प्रोफेशन दैट वी आर बिल्डिंग द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के रिलेटेड कोई दुनिया में है तो वो टीचर है, टीचर से पर्सनालिटी डेवलप होती। सो उस अंदाज में हम लोग काम करें। हमारे दिल में भी तकवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तकवा के बारे में खुर्शीद साहब भी बहुत अच्छी बात बताए कि हम लोग खुदा से डरे, बहुत अच्छी बात है। उस अंदाज में हमारी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो। ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, उर्दू साथ ಮಾಡ್ತೀನಿ। सो धन्यवाद, आप लोग मुझे यहाँ पर बुलाए, इस प्रोग्राम में मुझे भी शिरकत फरमाए। आप आइटा के तमाम लोगों को और सदारत के निजाम साहब को, सब आपको मेरी बहुत शुक्रिया के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। आज के इस आयता के इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम बीबी पिया साहब, मोहतरम सैयद खुर्शीद खादी साहब, मोहतरम अमीर मुकामी मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब, मोहतरमा आयशा सुल्ताना साहिबा, मोहतरमा बिल्किस फातिमा साहिबा, जनाब मोहतरम अंसार बेग साहब, मोहतरम मोहम्मद मुकर्रम साहब और जनाब मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब जिन्हें जिम्मेदार आयता, जनाब खुर्शीद साहब सदर आयता बीदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और तालीमी इदारों के मोहतरम जिम्मेदारान मर्द ख़वातीन, मैं आयता बीदर के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने हमें अच्छी बातें सुनने सुनाने का एक मौका दिया। माशरे के अंदर असातिज़ा का रोल बहुत बड़ा है। अगर हम लोग इन बातों को हम आम करेंगे, माशरा तरक्की के राह पर चल सकता है। आज के मेहमानान में हमारे खादी साहब, मोहतरम बीबी पिया साहब तक़वी के ताल्लुक से बताए। इसको हम इस रमजान के स्पिरिट की हैसियत से हम इसको ले लें। इबादत का मकसद होता है, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इन सब का एक मकसद है। मकसद ये है तक़वा हासिल हो, अल्लाह की रजा हासिल हो, अल्लाह हमसे खुश हो जाए और फिर हम आखिरत में कामयाब हो जाए। दरअसल ये मकसद है, रोजा मकसद नहीं है। बस रोजा रख लिया खत्म, नमाज पढ़ लिया खत्म और कुरान मजीद पढ़ लिया, मेरा जो फर्ज खत्म हुआ, ऐसी बात नहीं है। अगर हम ये सब कुछ करें लेकिन हमें तक़वा हासिल नहीं हुआ, फिर हम जो है नाकाम रहे। एक बड़े आलिम दीन कहते हैं कि जो है एक आदमी है, वो खाना खा रहा है, फिर जो है खा कर ले रहा, और डॉक्टर के पास जा रहा है कि जो डॉक्टर साहब मुझे ताकत नहीं आ रही। मैं पूछा कि आप क्या खा रहे हैं? मैं ये चीजें अच्छी चीजें खा रहा हूँ ताकत के, फिर उसके बाद मैं उल्टी कर ले रहा हूँ। मैं बोले जुबानी है कि आप खाना खाने के बाद जो है उसको चबा के खाने के बाद डाइजेशन होने के लिए आप छोड़ना उसको। डाइजेशन होने के बाद वो खून बनेगा, जब खून बनेगा तो आपको जो है ताकत आएगी। यही मामला जो है रोजे का है। सिर्फ भूखे रहने का नाम जो है रोजा नहीं है। हम देखे से जो रमजान से पहले हम कहां ठहरे थे, रमजान के बाद हम कहां पर आए, कहां तक आके रुके। अगर हासिल जीरो है तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ रमजान से। तो बड़ी अहम बात बताए हैं, हमारी नजर मकसद पर है। वो मकसद हम हासिल करने के लिए हम कोशिश करें। दूसरी बात कुरान मजीद के ताल्लुक से भी आ गई। कुरान मजीद अल्लाह ने हिदायत के लिए नाजिल किया है। ये बगैर समझे बुझे कुरान को पढ़ना, ये मैं उसका कायल नहीं। एक सेंटेंस बताइए कुरान मजीद में, बगैर समझे कुरान पढ़े तो आपको सवाब, आपको जो है इससे फायदा है।
کہیں نہیں لکھا ہے. ہاں اگر اللہ کا کلام ہے, ہمارا ایمان ہے, اور ہم لوگ جو ہے دلچسپی سے قرآن بغیر سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا, وہ ایک بات الگ ہے. لیکن مقصد ہے قرآن کس کے لیے جو ہے اللہ نے نازل کیا. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم ہمیں بتا, تو اللہ نے پوری قرآن جو ہے نازل کیا. صراط مستقیم ہے قرآن مجید, سیدھا راستہ ہے, ہمیں معلوم ہوگا. تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے باؤنڈریز کیا ہے ہمارے کو قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا. اللہ نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے, کس سے بچنے کے لیے کہا ہے, قرآن مجید کے اندر تفصیل ہے. اگر ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہم جو ہے تقویٰ کیسے حاصل کر سکیں. تو قرآن مجید یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہم یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو ہم پڑھیں. یہ ہماری اور آپ کی جو ہے ذمہ داری ہے. ہم اس کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنے. اگر نہیں ہے تو ہم یہ خرید لیں ترجمے کے ساتھ, اور پھر تفسیر مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفسیر جو ہے بہت آسان اور سمجھنے کے لیے بہت آسان. بڑے بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ جو ہے اچھی طرح سے آپ جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. کنڑ میں ہے, اردو میں ہے, انگلش میں ہے, پورے زبان میں جو ہے یہ ٹرانسلیشن ہوا ہے. بہت کام جو ہے اس کے بارے میں کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن کو پڑھے, قرآن کو سمجھے, اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ. اس رمضان میں بہت ساری نیکیاں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. رات کو اگر ٹھہرنا بھی جو ہے یہ نیکی کا کام ہے, قرآن سننا بھی نیکی کا کام ہے, روزہ رکھنا بھی جو ہے اس سے بھی نیکی ملے گی, خیرات کرنا بھی جو ہے یہ نیکی کا کام ہے, اور پھر لیلۃ القدر میں عبادت بھی جو ہے نیکی کا کام ہے. عشرہ کے اندر آپ اعتکاف کرنا وہ بھی جو ہے نیکی کا, بہت جو ہے نیکی کے کام اس رمضان میں ہمیں کرنا ہے. اس کا ٹائم ٹیبل ہم جو ہے بنا لیں, کیسا جو ہم اس مہینے کو صحیح طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ایک ریلیونٹ نہیں ہے پھر بھی جو ہے میں آج کے موقع پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے بڑے ڈیموکریسی کا ایک الیکٹریکل پروسیس جو ہے اس مہینے میں ہو سکتا ہے اپریل یا مئی میں ہو. اس میں ہم لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ہو رہا یہ ہے کہ جو ہم حصہ نہیں لینے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں, اچھے لوگ اس میں نہیں حصہ نہیں لینے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں اس کے اندر آ, اور دن دھاڑے جو ہے رزلٹ کو بدلا جا رہا ہے. دن دھاڑے چنڈی گڑھ کا اگر جو ہے میئر کا اگر آپ ایگزامپل لے لیں گے تو سی سی کیمرہ, ٹی وی کا کیمرہ, سی سی کیمرہ ہے, اور جو میجارٹی لوگ جو ہے ان لوگوں کی ہے, اور وہ لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے جو میجارٹی نہیں ہے ان کو جو ہے میئر بنایا جاتا ہے. کتنی ہمت ہے, کتنی ہمت آ گئی, اور یہ لایا گیا ہے. 22 جنوری سے اس انڈیا کی ہسٹری جو ہے الگ سے لکھی جا رہی ہے. معمولی تقریر نہیں ہے, آپ اگر تقریر سنیں گے تو جو ہے اس پہ انالائز کرنے والے بتاتے ہیں کہ جو ہے کیا 1000 سال تک جو اس ملک کے کیا ہسٹری ہے وہ سب طے ہو گیا. سوشل سوسائٹی جو ہے اس پہ فکر مند ہے, سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے فکر مند ہے, بڑے بڑے لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر جو آپ اس کے میسیجز دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے جیسے اب تک بھی زندگی گزارے ویسا نہیں. آپ کو ڈیوٹی ہٹا کے جو الیکشن کی ڈیوٹی کریے. آپ جو ہے مہینے میں اس کے لیے جو ہے الیکٹرل رول میں نام کو ایڈ کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے تو اس کے لیے توجہ دلائیے. کوئی آدمی جو ہے الیکشن میں نام نہیں ہے ایسا نہیں ہونی چاہیے. اور الیکشن میں جو ہے ہمارا ووٹ جو ہے ضرور ہو. سیکولر ووٹ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو اقتدار میں آ رہے ہیں ان کی پرسنٹیج 32%, 37% ووٹ لے رہے ہیں, لیکن وہ اقتدار پر ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے کچھ irrelevant تھے, پھر بھی ضروری تھا میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو رکھا ہوں. تو آپ حضرات جو ہے اس کے بارے میں الرٹ رہیں گے اور پھر اس کے لیے جو ہے آپ کام کریں گے, میں سمجھتا ہوں. ایک بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں ہمارے پاکٹ کو بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے تقوی کی پاکٹ بنانا ہے. اب بولیں گے پاکٹ کو کیسا تقوی بنانا, تو ہمارا پیسہ جو ہے مال خرچ کرنا.
یہ خیرخائی کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، ہم دوسروں کا خیال کرنا ہے، اور لوگ جو ہے اسی مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ زکوٰۃ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تطہیر مال کو جو ہے پاک صاف کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے. اگر ہم مال کا زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مال صاف نہیں ہوگا، گندا رہے گا مال. انسان جو ہے اپنے نفس کو اس مال سے محبت ہوگی. اگر وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو وہ جو ہے اللہ سے محبت ہوگی. اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرے بغیر جو ہے وہ مال گھر میں رکھ لے گا تو اس کو جو ہے مال سے محبت ہوگی، اور یہ نفس جو ہے برائی، نفس کے اندر جو برائی آ جائے گی. یہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے تھوڑا بہت صحیح کیلکولیشن نہیں کریں، تھوڑا بہت تو جو ہم زکوٰۃ نکال رہے، لیکن ایک تو جو ہے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال کیلکولیشن کریں. 2.5%، 5%، 10%، 20%. 2.5% جو مال ایک سال تک بچا ہے اس کا، یعنی جو سیونگ پر ہم رکھے ہیں، ایک ہمارا پلاٹ ہے ایز اے سیونگ، گولڈ ہے ایز اے سیونگ، بینک بیلنس ہے ایز اے سیونگ، اس پہ جو ہے اگر ایک سال گزرا تو ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ دینا. اگر آپ مکان کنسٹرکشن کرنے کے لیے پلاٹ لے لیے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہم گھر استعمال کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی استعمال کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بعض لوگ یہاں تک بولتے ہیں اگر گولڈ آپ استعمال بھی کر رہے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک جو ہے گولڈ اگر استعمال بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی جو ہے اس پہ بھی زکوٰۃ دینا چاہیے. لیکن بعض بولتے ہیں کہ جو استعمال کی چیزیں اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. تو مال جو بچ گیا ہے ایک سال میں اس کا جو ہے 2.5% ہم جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں. منیمم یہ 52 جو ہے یہ سلور ہے، چاندی ہے، اور 7.5 تولے جو ہے سونا ہے. اب منیمم اگر جو ہے چاندی میں اگر ہم حساب پکڑے تو وہی منیمم ہے، اسی کو ہم جو ہے لینا چاہیے. اتنا اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ